یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ اجتماعات جہاں ان میں ایک خاص اعجازی جاذبیت ہے، وہاں ان کا حسن یہ بھی ہے کہ یہاں قرآن سے ہٹ کر بات نہیں ہوتی۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں نظام ہدایت مرتب کر کے دیا ہے۔ قیامت تک حسین نے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں مدرسے بنا دیے۔ یہ امام بارگاہیں حسینی مدرسے ہیں، اور امام حسین نے وہ جو نظریہ حسین کے اللہ نے دیا تھا کہ معاشرے میں دو ہی نظریے پائے جاتے ہیں، صرف پاکستان دو نظریوں پہ نہیں بنا ہے، بلکہ یہ پوری کائنات اللہ نے دو نظریوں پر بنائی ہے۔ ایک نظریے کو اللہ شجرہ طیبہ کہتا ہے، اور دوسرے نظریے کو اللہ شجرہ خبیثہ کہتا ہے۔ ایک نظریے کو اللہ آیات محکمات کہہ کر یاد کرتا ہے، اور دوسرے نظریے کو اللہ آیات متشابہات کہہ کر یاد کرتا ہے۔ اگر یہ طویل فہرست مرتب کر لی جائے تو اس کا مقطع بنے گا، ایک کو اللہ حسینیت کہتا ہے اور ایک کو اللہ یزیدیت کہتا ہے۔ اب قیامت تک مسلمانوں میں یہ نہ ڈھونڈا جائے کہ سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے، بلکہ مسلمانوں میں دیکھا جائے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے۔ اس لیے کہ وہ جو فرق اور مذاہب اور مکاتب رائج ہیں وہ فقہی اعتبار سے ہیں۔ فقہ حنفیہ کیا کہتی ہے، اور فقہ مالکیہ کیا کہتی ہے، اور فقہ شافعیہ کیا کہتی ہے، اور فقہ جعفریہ کیا کہتی ہے، یہ فقہی اعتبار سے تقسیمات ہیں، اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ فقہی تقسیم نہیں ہے، بلکہ وہ نظریاتی تقسیم ہے۔ لہذا جگر تھام کے سنیے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بظاہر کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو خاطر حضرات پر کوئی بال نہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ نظام ہدایت ہے، اور اس نظام ہدایت کو ہم کبھی امام بارگاہ، کبھی مجلس، کبھی جلوس، کبھی عزاداری، اور مختلف علاقوں میں اس کی تعبیرات مختلف ہیں، مختلف خاندانوں میں اور تہذیبوں میں اس کی عبارتیں مختلف ہیں، مگر مجموعی طور پر ایک ہی بات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایام عزا کی آمد پر دونوں ہی متحرک ہیں۔ وہ بھی متحرک ہیں جو حسین کا دم بھرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی متحرک ہیں کہ جن سے کوئی تعلق یزید کا بنتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، میں حسینیوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ذکر کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں مجھے کچھ دیر اسی موضوع پر رکنا ہے، لیکن تمہیدی مجلس ہے اور ابتدائی بیان ہے، اور اپنے مضمون کا بھی مختصر سا ایک تعارف کروانے کی کوشش کروں کہ سورہ مبارکہ والعصر بظاہر تو اس ایک سورہ کے اوپر 1 گھنٹے میں بھی مختصراً گفتگو ہو سکتی ہے، مگر قرآن ہے، اور کل کی ہم نے چاند رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کرنا اللہ کے کلام کا حق ہے۔ جلدی سے گزر جانا، سرسری نگاہوں سے دیکھنا، اور
اسے اپنے وجود کا حصہ نہ بنانا، اپنی روح کا حصہ نہ بنانا، یہ حق نہیں ہے اس کلام کا۔ اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے مزید 10 آیتیں نہیں لیتے تھے۔ لہٰذا اس 10 آیتوں کے لینے کے عمل میں بعض اصحاب تو ایسی بھی رہے جنہوں نے زندگی بھر صرف 10 آیتوں پر ہی عمل کیا۔ خاص طور پر ایک حسین روایت میں نے دیکھی کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک محترم صحابی نے پوچھا کہ یا علی، آپ ابو ذر کا احترام معمول سے ہٹ کر کرتے ہیں؟ تو فرمایا ابو ذر 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، اگر قرآن کی 10 آیتوں کا کوئی فقیہ ہو جائے تو وہ ابو ذر غفاری بنتا ہے، اور جو مجسم قرآن ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہم تو اس صف میں ہیں جس میں اصحاب اور چاہنے والوں کا عنوان ہے، اور ہمیں آیات پر غور کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ سورہ کیونکہ جامع سورہ ہے، اور اس کے تعارف میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم ڈھونڈیں پورے قرآن میں کہ اللہ نے کن کن عناوین پر آیات نازل کی ہیں، تو وہ عناوین ہیں جو سورہ مبارکہ والعصر میں بیان ہیں۔ مثلاً اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ جیسے ہر کتاب کا عنوان ہوتا ہے تو قرآن بھی تو کتاب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پر کتاب کو اتارا ہے۔ تو یہ کتاب ہے تو کتاب کا تو کوئی عنوان ہوتا ہے، مضمون ہوتا ہے، کسی مضمون پہ لکھی گئی کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کتاب ہے تو کس مضمون پہ اللہ نے اس کو لکھا ہے؟ لکھنے والا اللہ ہے، اس کا کمپوزر اللہ ہے، اس کا مؤلف اللہ ہے، یہ لکھا ہوا اللہ کا ہے، اس نے کتاب نازل کی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم کیونکہ مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور مادے کے اندر رہتے ہیں اور خود مادی ہیں، تو ہمیں جب تک کاغذ پر نظر نہ آئے ہم کتاب مانتے نہیں ہیں، ورنہ کتاب کاغذ پر اترنے والی اور ہے اور قلب مصطفیٰ پہ اترنے والی اور ہے۔ جو کتاب قلب مصطفیٰ پر اتری ہے اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو قلب مصطفیٰ میں رہتا ہو۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے ابا نے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ دقت چاہوں گا اس بات پر۔ انہوں نے کہا حضور بابا کتاب قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہے تھے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا اسے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کہا حکم ہے کہ اسے پڑھا جائے اور اس میں تدبر کیا جائے؟ کہا نہیں، یہ قلب مصطفیٰ پہ اتری ہے، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ گے تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور حسین جملہ کہوں کہ قلب مصطفیٰ میں جگہ جب بنے گی جب قلب مصطفیٰ فاطمہ کو راضی کیا جائے گا۔ تو قرآن ہم کیونکہ مادی دنیا کے لوگ ہیں، ہم تو مادیت کو دیکھتے ہیں اور ہماری نگاہیں تو اس دیوار کے اس پار نہیں جاتی، مثلا اس حجاب کے اس پار نہیں جاتی، لہٰذا ہم مادیت کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور صفوں کو اور کاغذ کو دیکھ کر۔ ایک جملہ ایک بزرگ سے میں نے لیا، وہ آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ جب اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے مصطفیٰ نام دیتا ہے۔ یہ مکمل وجود سرکار دو جہاں علم الہی کا مرقع اور مسجع ہے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے تو کبھی آنکھوں سے جھلکے گا سرکار کی، کبھی زبان مبارک سے نکلے گا اللہ کا علم نبی مکرم کی، اور کبھی اللہ کا علم نبی کے کانوں سے سنائی دے گا، اذن اللہ جسے قرار دیا ہو۔ تو یہ اس میں کتاب ہے تو کس عنوان سے لکھی گئی ہے؟ قرآن کا عنوان انسان ہے۔ یہ قرآن انسان کے عنوان پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کا مکمل مضمون انسان ہے۔ اور
कोई शख्स मसलन माहिर कानून, अगर सारी ज़िंदगी उसने कानून से उसका सरोकार रहा हो और वो अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर कानून से मुताल्लिक़ कोई किताब लिख जाए तो हक़ है कि वो किताब लिखे। सारी ज़िंदगी जिसने मिसाल के तौर पर मुआशियात पढ़ाई हो और वो जाते वक्त एक इल्म मुआशियात पर किताब लिख जाए तो उसका हक़ है कि वो ये काम करे और उसके कलम में इतना ही दम होगा जितना उसकी रियाजत होगी। अल्लाह ने इंसान के मौजू पर किताब इसलिए लिखी है कि उसने बनाया तो बहुत कुछ, बल्कि कह दो कि सब कुछ बनाया, मगर किसी के बनाने पर भी अपने आप को मुबारकबाद नहीं दी। सिर्फ इंसान है जिसे बना के कहा तबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन, मुबारक हो तुझे, तूने बेहतरीन मखलूक बना दी और सबसे अच्छा खालिक हो गया। तो सबसे अच्छी मखलूक अगर अल्लाह ने बनाई है तो वो इंसान बनाई है, जिसे बनाने के बाद खुद अपने आप को मुबारकबाद दे रहा है। और ये बज़ाहिर 6 फीट का इंसान है, मगर इसके अंदर कायनात को समो दिया है। तुम्हें हवाओं का निज़ाम देखना है तो इसमें निज़ाम तनफ़ुस को देख लो। अगर तुम्हें फसलों का निज़ाम देखना है तो इसमें बालों के उगने को वजब वजब पर मुख्तलिफ देख लो। अगर तुम्हें चांद सितारों और सूरज का निज़ाम देखना है तो आंखों की रोशनी देख लो। अगर इसमें पहाड़ों से दुनिया और ज़मीन कैसे संभाली जाती है तो इसमें हड्डियों के निज़ाम को देख लो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कौन सी चीज़ है जो कायनात में हो और इंसान में ना रखी हो, और इंसान में सारा जोर और सारा कायनात का दम रखने के बाद कहा कि मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। उसका मकसद हयात भी बयान कर दिया। लिहाजा बात हो तो इस मौजू पर हो कि इंसानियत क्या है और इंसान के हुकूक क्या है और इंसान क्या है। और शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल मज़मून भी यही है कि इंसान को इंसान पहचाने, इसलिए कि इंसान को इंसान नहीं पहचान रहा जब वो अपने आप को ही ना पहचानता हो। यानी मैं आप पर तबसरा करूं और अपने आप को ना जानता हूं तो ये झूठा तबसरा है। इस मौजू पर बात हो, ये कुरान का सूरा इस मौजू को बयान कर रहा है। फिर इस इंसान के नुकसान और फायदे के ऊपर खास तवज्जो है। जैसे आर्जी, वक्ती, फर्जी, सुलभी वालदैन अपनी औलाद के लिए परेशान रहते हैं और उनके नफ़ा और नुकसान पर ही ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। तो वो जो रब मुतलक भी है और रब नहीं है बल्कि उससे पहले खालिक है, वो खालिक भी है और रब भी है जी। उसने बनाकर हमें छोड़ नहीं दिया जी। उसने बनाने के बाद हम पर मुकम्मल तवज्जो की है, यानी इतनी तवज्जो की है कि हमारी परवरिश, हमारी तरबियत का उसने इंतज़ाम पहले किया है और हमें दुनिया में बाद में भेजा है। हजरत आदम को पहले खल्क किया है, समझाने वाला पहले आएगा, क्लास बाद में लगेगी, उस्ताद पहले भेजेगा, समझने वाले बाद में आएंगे। इतना उसने हमारी तरबियत का ख्याल रखा। लिहाजा नफ़ा और नुकसान के बारे में भी वही तय कर रहा है, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन। अब ये खुसरान से बचेगा कैसे, तो 4 निकाती मंसूबा भी उसने दे दिया। और ऐसा नहीं है कि किसी एक को ले लो तो फिर तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा। चारों चीजों को लेना होगा तब जाके तुम नुकसान से बच सकोगे। उनमें सबसे पहली चीज ईमान है, जो बज़ाहिर नजर नहीं आती मगर बाद वाली 3 चीजें उसे दिखाएंगी। बाद वाले 3 निकात पहले वाले नुक्ते को वाज़े करेंगे। इसीलिए ये जुमला कहता हुआ गुजरूं को अल्लाह को शनाख्ती कार्ड का मुसलमान नहीं चाहिए। अल्लाह को वो मुसलमान नहीं चाहिए जो जबान से कहता हो कि मैं मुसलमान हूं। नहीं, तुम्हारा एक एक अमल पुकार के बताए कि ये कलमा पढ़े या ना पढ़े, इससे ज्यादा बड़ा मुसलमान कोई और नहीं है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात हदिया करेंगे मोहम्मद वाले।
لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ انسان کی ترقی، تعالی، عظمت، بلندی کے لیے، رفعتوں کے لیے، انسان کی انسانیت کے ثبوت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ایمان کا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جو ایمان نہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگ ملیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، مگر اس نہ ماننے پر اتنے مضبوط ہیں کہ یہی ان کا ایمان بن گیا ہے۔ لہٰذا کوئی ایک بتائیے گا ڈھونڈ کر آپ کو ملے تو ہمیں بتائیے، وہ جو دہریے ہیں، وہ جو ملحد ہیں، وہ جو مادہ پرست ہیں، وہ جو کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی اس نہ ماننے میں اتنے شدید ہیں کہ یہی ان کا ایمان ہے۔ لہذا ایمان انسان کی فطریات کا حصہ ہے، اس کی خلقت میں رکھا ہے۔ جیسے مجھے ہر کچھ دیر کے بعد پانی کی طلب ہوتی ہے، ہر کچھ دیر کے بعد مجھے بھوک لگتی ہے، ہر کچھ دیر کے بعد میرے بدن کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مطالبات ہیں، میں چاہوں یا نہ چاہوں وہ مطالبہ اٹھے گا، وہ میرے بدن سے آواز ضرور اٹھے گی کہ جو اللہ نے میرے اندر وہ سسٹم میں اور وہ نظام میں ڈال دیا ہے، ایسے ہی انسان کی روح کے نظام میں اللہ نے ایمان کو ڈال دیا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو ایمان